عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب احکام النساء کو سامنے رکھ کر کے زیادہ تر اس پر اعتماد کر کے اور کچھ چیزیں دیگر علماء کی کلام سے لے کر جو عورتوں سے متعلقہ مسائل سے متعلق ہماری آپ کی یہ گفتگو چل رہی تھی، آج اس کی 18ویں مجلس ہے اور یہ اب سمجھیں کہ آخری مجلس سے پہلے والی مجلس ہے۔ اس کے بعد ایک یا بہت ہو سکتی ہیں تو 2 مجلسیں اور ہوگی، ورنہ یہ سلسلہ مبارک ہمارا آپ کا جو آج تقریباً 3 مہینے سے شروع ہوا تھا یا 4 مہینے سے، وہ اب خاتمے پر ہے۔ آج کی مجلس میں چند اہم باتیں جس سے ہمارے بہنوں کا سابقہ پڑتا ہے وہ ہیں۔ ایک مسئلہ تو آئے گا عورتوں کا جنازے میں شریک ہونا، عورتوں کا قبر کی زیارت کرنا شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ آئے گا کہ اگر ہماری کوئی بہن، اور ظاہر بات ہے ہمارا کوئی بھائی بدرجہ اولا اگر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا فضائل بیان کیے ہیں، اور جو سب سے اہم چیز ہے ہماری بہنوں کے لیے اور جو چیزیں کم ہی ان کے سامنے آتی ہیں، تیسری چیز یہ رہے گی کہ سوگ سے متعلق ہماری بہنوں کو کن کن آداب کو سامنے رکھنا ہے، اور اگر وقت رہا تو چوتھی چیز ایک یہ بھی آئے گی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہے، آیا وہ شادی کرے یا اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا وقت لگا دے۔ یہ چند مسائل ہیں آج کی مجلس میں رہیں گے اگر وقت نے ساتھ دیا تو۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جنازے کے ساتھ جانے کا کیا حکم ہے۔ امام جوزی رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے ممانعت۔ اس سلسلے میں امام الجوزی رحمہ اللہ نے بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں، لیکن عموماً جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ حدیثیں ضعیف تھیں، اس لیے ہم نے ان سے تعرض نہیں کیا۔ اسی کے ہم معنی اور اسی مفہوم میں جو حدیثیں ہمیں صحیح ملی ہیں ان میں سے 2-1 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی مشہور صحابیہ سے ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جو مبایعات میں سے ہیں، یعنی ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، خصوصی بیعت کی تھی، اور بہت سے مخصوص مسائل جو ہیں عورتوں سے متعلق حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا، یعنی جنازہ اگر گھر سے نکلے کہیں سے اٹھے تو آیا ہم اس کے ساتھ جا سکتی ہیں اور نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا، البتہ اس بارے میں ہم پر سختی نہیں برتی گئی۔ ولم يعزم یا ولم يعزم علینا، ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزیمت نہیں قرار دیا، سختی نہیں برتی کہ یعنی تمہارے لیے جانا جائز ہے ہی نہیں، تمہارے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر، امام ابن حبان رحمہ اللہ کتاب الثقات وغیرہ سے نقل کی ہے، جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن اتباع النساء الجنائز وقال لیس لہن فی ذلک اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا، اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے جنازہ کی نماز پڑھنا اور دفن تک شریک ہونا یہ بڑے اجر کا سبب ہے، جیسا کہ ہم لوگ بار بار سنتے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری وغیرہ میں اور دوسری کتب حدیث کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 1 قرات عطا فرماتا ہے،
اور اگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاتا ہے یہاں تک اسے دفن بھی کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قیرات عطا کرتا ہے۔ اور پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیرات کیا چیز ہے، قیرات ایک وزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو ہلکے درجے کا قیرات ہے ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھنا اور جنازے کے ساتھ ساتھ جانا اور دفن تک شریک ہونا یہ کتنے بڑے اجر کی چیز ہے۔ لیکن عورتوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اولاً، لیکن سختی نہیں کی۔ اس حدیث کا مفہوم علماء نے 2 لیا ہے جو ہمارے سمجھدار اور پڑھے لکھے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اچھی چیز ہے۔ ایک مفہوم تو یہ لیا ہے کہ ان کے لیے جنازے میں جانا مکروہ ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ کراہت تحریمی کے طور پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ناپسندیدہ سمجھا ہے کہ عورتیں جنازے کے اندر جائیں، لیکن اگر کوئی عورت جاتی ہے تو اس کو حرام نہیں قرار دیا جائے کہ ہاں بھائی وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور دوسرا مفہوم علماء نے جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اگر جنازے میں جاتی ہیں جائیں، ان کے لیے جائز تو ہے، لیکن وہ اجر جو جنازہ کی نماز پڑھنے اور دفن تک شریک ہونے کا ہے وہ اجر عورتوں کو نہیں ملے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت اگر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے محروم نہیں کرتا۔ یہیں پر میں اپنے جو پڑھے لکھے بھائی ہیں جو طالب علم ہیں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ بسا اوقات ایک عبادت کرنا جائز ہوتی ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی۔ ہمارے بعض بھائیوں کو تعجب ہوگا کہ سنت کیسے نہیں؟ عبادت کے اندر اصل کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ بسا اوقات عبادت کرنا وہ جائز ہوگی، جائز کے حکم میں آئے گا، جیسے مثال کے طور پر جنازے میں جانا ہے یہ جائز کام ہوگا لیکن سنت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ہی سفر میں دوسرا عمرہ کرنا شرط یہ ہے کہ اس پر 15 دن 20 دن کچھ گزر جائیں کہ انسان کے سروں میں دوبارہ بال آ جائیں، تو یہ دوسرا عمرہ کرنا ہم ناجائز نہیں کہیں گے، جائز نہیں کہیں گے، لیکن ہم اسے سنت بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے فرق کہ بسا اوقات ایک عبادت جائز ہوتی ہے لیکن اسے سنت نہیں کہا جا سکتا، یعنی سنت نہ کہے جانے کا معنی یہ ہے کہ اس عبادت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کرنے پر جو اجر رکھے ہیں، جو بڑے بڑے ثواب و اجر رکھے ہیں، وہ اجر اس کو ملنے والے نہیں ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو گویا اگر کوئی عورت جنازے میں شریک ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہے تو نماز جنازہ پڑھ لے، اس لیے کہ بسا اوقات جذبات کا معاملہ ہوا کرتا ہے، بسا اوقات خواہش کا معاملہ ہوا کرتا ہے، تو اس خیر کام سے اسے روکا نہیں جاتا لیکن اس کا اہتمام کیا جائے، عورتوں کے لیے اس جگہ بنائی جائے، عورتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کر کے لے جایا جائے، یہ چیزیں عورتوں کے لیے مشروع نہیں ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے جنازے کے ساتھ ساتھ جانا اور جنازے کی نماز پڑھنا یہ چیز سنت نہیں لیکن جائز ہے اگر عورتیں پڑھنا چاہیں تو۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں نہیں رہتے تھے، وہ عقیق جو وادی ہے مدینہ منورہ کی، وہاں پر انہوں نے خاص طور پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آخر میں یا ان کو جب شہید کر دیا گیا، فتنہ ہوئے ہیں، تو وہ فتنوں سے الگ ہو کر کے اپنا ایک مزرعہ یا اپنے باغچے عقیق کے اندر جا کر رہائش پذیر ہو گئے تھے، تو وہاں پر ان کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ لے آیا گیا کندھوں پر، وہاں سے لایا گیا مدینہ منورہ۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ جنازے کی نماز آپ مسجد میں نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی کہ جہاں پر آج بقیع ہے اور مسجد نبوی اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی جسے مصلی کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات نے خواہش ظاہر کی کہ ہم لوگوں کا بھی جی یا خواہش ہے کہ ہم جنازے کی نماز پڑھیں۔ کس کے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ ظاہر بات ہے ایک صاحب فضیلت
اور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس لیے صحابہ ازواج مطہرات کی یہ خواہش ہوئی، تو آپ کی ازواج مطہرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کے جنازے کو ٹھیک ہے وہاں لے جانا لے جائیں، لیکن پہلے مسجد سے گزاریں اور یہاں پر رکھ دیں تاکہ ازواج مطہرات وہاں جنازے میں شریک ہو جائیں۔ تو ایسا کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس پر عیب لگایا کہ جنازہ اور مسجد میں پڑھا جائے۔ یہیں سے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنا یہ جائز تو ہے، لیکن افضل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے الگ جگہ بنائی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات کے طلب پر ان کا جنازہ لایا گیا اور مسجد کے کنارے یا دروازے پہ رکھا گیا اور ان لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو جب لوگ ادھر ادھر کی گفتگو کرنے لگے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، کسی پر اعتراض کرنے میں، کسی کی غلطی نکالنے میں بڑی جلدی سے کام لے لیتے ہیں، اور حالانکہ جس چیز کا علم نہیں ہے انہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، غلطی نہیں نکالنی چاہیے۔ ہمارے اوپر یہ عیب لگا رہے ہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر سے جنازہ گزارنے کا یا جنازہ لے جانے کا مسجد سے ہم نے طلب کیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن بیضہ اور بعض روایتوں بیضہ کے دونوں بیٹے کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر پڑھی، الا فی جوف المسجد، مسجد کے اندر پڑھائی ہے۔ تو گویا مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر عورتیں جنازہ کہیں مسجد میں ہو رہا ہے یا جنازہ تیار ہونے کے بعد گھر میں رکھا ہے اور عورتیں اس پر نماز پڑھنا چاہیں مردوں سے پہلے ہی، تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ جنازہ قبرستان کے قریب بھی لے جایا جا رہا ہے، اگر عورتیں وہاں پر جنازے کی نماز پڑھنا چاہیں تو اگرچہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ ساتھیوں یہ دروازہ کھول دینے کے بعد بڑی خرابیاں لازم آئیں گی، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ اور اس میں اختلاط اور دوسری چیزوں پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ خواہش رکھتی ہے اور جانا چاہتی ہے تو اسے حرام نہیں کیا جا سکتا یا اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ امام الجوزی رحمہ اللہ نے چھیڑا ہے قبروں کی زیارت کرنے کا، یعنی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ امام الجوزی رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے، جیسے عموماً حنابلہ کہا ہے کہ ناجائز ہے، چنانچہ اس سلسلے میں حدیثیں نقل کی ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، جو سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج۔ یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی حدیث ہے کہ جس میں کے بعد الفاظ ہیں لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی یا قبروں کی بکثرت زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول سے لعنت گویا، اور جس کام پر لعنت بھیجی جاتی ہے وہ کام گویا کی حرام اور ناجائز بلکہ گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر دیگر حدیثوں پر نظر کی جائے، خود مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمیشہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ راوی جو ہے، جو روایت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے مفہوم کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر حدیثیں جن میں سے بھی بات کا میں ذکر کرتا ہوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو یا تو پھر یہ اولاً زیارت جو لعنت کا معاملہ ہے یہ ابتدائی مرحلے میں ہے، ابتدائی یعنی جب مردوں کو بھی منع کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت سے، اسی وقت عورتوں کو اوپر بھیجا اور لعنت بھیجی تھی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو بکثرت، جیسا کہ بعض روایات میں ہے زوارات القبور، یعنی جو قبروں کی بہت زیارت کرتی ہیں، یعنی اپنی عادت بنا لیتی ہے، وہاں میلے لگاتی ہیں، بھیڑ بھاڑ میں شریک ہوتی ہے، وہاں جا کر کے رونا پیٹنا اور وویلا مچاتی ہے، ایسی عورتوں کو لیے قبر کی زیارت ناجائز اور حرام بلکہ کبائر میں داخل ہوگی۔ البتہ اگر کوئی عورت محض عبرت کے لیے یا اس کا مقصد آخرت کو یاد کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، تو اس کی اجازت عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ
سنن ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں حضرت مشہور ابو ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بار دیکھا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں سے آ رہی یا قبرستان سے آ رہی ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اے امی جان آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت سے عورتوں کو منع نہیں کیا ہے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بات صحیح ہے، پہلے آپ نے منع فرمایا تھا، پھر اس کی اجازت دے دی، تو گویا اگر ادب کو ملحوظ رکھا جائے اور وہ وہاں جا کر کے رونا پیٹنا اور واویلا نہ مچائے جائے، مثال کے طور پر ہماری کوئی بہن اپنے شہر سے دور رہتی ہے، ہمارے کسی بہن کے کسی عزیز قریب کا، اس کے والد کا، اس کے بھائی کا، اس کی والدہ کا، اس کی بہن کا، جیسا کہ یہ معاملات پیش آتے، اور ہم میں سے تقریباً بہت سے لوگوں کو یہ معاملات پیش آئے ہیں جو یہاں دیار غیر میں رہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ اپنے ملک جاتی ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہاں بھائی وہ بھی اپنے والد کی قبر کے اوپر کم سے کم کھڑی ہو جائے اور وہاں ان کے لیے دعا کر دے، یہ دل کی تسلی کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب حدیثوں کے اوپر یا مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے اوپر عمل کریں تو گویا اس کی اجازت ملتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی مذکورہ حدیث کو ملائیں تو گویا یہ اجازت تو ہے لیکن بڑے محدود دائرے میں۔ او ایک چیز، دوسری چیز ان شروط اور آداب کو مرحوظ رکھا جائے جو شرعی جو شرطیں اور آداب ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے واضح حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، جو ایک لمبی حدیث ہے، میں وہ پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھتا بلکہ اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ایک بار رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میری باری تھی، یعنی میرے یہاں آپ کے سباشی کی باری تھی، تو آپ تشریف لے آئے، آپ نے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتارے اور پیر کے پاس رکھ دیے، اور جو ایک چادر تھی اس کو آدھا بچھائے اور بستر کے اوپر لیٹ گئے۔ ابھی اتنی ہی دیر لیٹے تھے کہ آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، مجھے تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، مجھے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اچانک چپکے سے اٹھے، اپنا کپڑا لیا اور جوتا پہنا، اپنا پیر میں پہنا اور دروازے سے نکل گئے اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ میں چونکہ جاگ رہی تھی لیکن میں کچھ بولی نہیں۔ جب میں دیکھا کہ آپ نکلے ہیں تو شیطان ہمارے دل کے اندر کچھ وسوسے ڈالا، اس لیے ہم نے بھی اپنی چادر اٹھائی، اپنے سر کے اوپر باندھا، لپیٹا اور آپ کے پیچھے نکل گئی۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقی جاتے ہیں، آپ بقی میں گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے رہے، بلکہ 3 بار ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ اس حدیث سے ساتھیوں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ جائز اور مشروع ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پلٹے تو میں بھی پلٹی، آپ کو آگے کوئی چیز یعنی کوئی وجود دکھائی دیا کہ کوئی انسان ہے، تو آپ ذرا تیز چلے تو میں بھی تیز آپ سے آگے بڑھی، آپ دوڑے تو میں بھی دوڑی، حتیٰ کہ آپ اور دوڑے تو میں اور تیز دوڑی، اور ہوا یہ کہ میں آپ کو مجھے اس سے پہلے کہ آپ مجھے پہچان پاتے اور آپ اپنے گھر کے پاس پہنچے، میں آ کر کے گھر میں داخل ہوئی اور بستر کے اوپر لیٹ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حسب معمول آئے اور دیکھا کہ میرے سانس اوپر نیچے ہو رہے ہیں، میرا پیٹ پھول رہا ہے، تو کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو کہا یہ کیا ہے عائشہ؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو تم بتلاتی ہو، ورنہ اللطیف الخبیر العلیم الخبیر، اللہ تعالیٰ مجھے بتلا دے گا۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ بتلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، جو میرے سامنے آگے آگے ایک شخص چل رہا تھا وہ تم ہی تھی، ایک وجود جو دکھائی دے رہا تھا، ایک سایہ جو دکھائی دے وہ تم ہی تھی۔ مائی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، اب چھپانے کی کیا بات ہے، جو بات ہوگی اللہ تعالیٰ تو اس کو جان لیتا ہی ہے اس کو۔ علا کل حال حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو جبرائیل آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ باقی والوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کیجیے۔ تو چونکہ تو سوئی ہوئی تھی، اولاً تم نے کپڑے اتارے تھے، یعنی سر وغیرہ تھا، حضرت جبرائیل اس وقت داخل نہیں ہو سکتے تھے تیرے پاس، اور میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہا، اچانک اٹھ کے جاتا، اس لیے میں آہستہ سے چلا گیا۔
تو مائی عائشہ نے بیان فرمایا اس وقت کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم بھی قبروں کی زیارت کریں، ہم جائیں تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، ہم کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ یہ دعا آپ نے سکھائی۔ یہاں پر مائی عائشہ نے جب کہا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں قبر کی زیارت کے لیے جانا نہیں ہے، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ عورتیں قبر کی زیارت کر سکتی ہے، لیکن ان حدود اور شروط کو جو ہے مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد امام الجوزی رحمہ اللہ نے بہنوں کو ترغیب اور کے طور پر یہ موضوع چھیڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کا کیا اجر ہے، کیا اجر ہے۔ اور یہ مسئلہ اس سے پہلا والا، یعنی ابھی زیارت وغیرہ بلکہ اس سے پہلے جو عورت کے حمل کے ساقط کرانے اور اس سے مسائل تھے، اس سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیچھے، اور یہ جو خبر دی جا رہی بطور ترغیب کے ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر بہن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اولاد جو چھوڑ کر کے جا رہی نیک اور صالح ہو، اس لیے کہ نیک اور صالح لوگوں کی دعا کی قبولیت، اللہ کی دعا اللہ کے نزدیک قبولیت کی زیادہ حقدار رہا کرتی ہے بجائے فاسق اور فاجر لوگوں کی۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، لیکن عموماً جو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مؤمنین کی ہے۔ اور جو جتنا ہی دل کا صاف ہوگا، جتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہوگا، جتنا ہی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، جتنا ہی پاک روزی کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ حقدار ہوگا، یا اس کی دعا اللہ کے نزدیک قبولیت کی زیادہ حقدار ہوگی۔ اس لیے ہر بھائی بہن کو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے، آپ کا یہ پیغام ہے، آپ کی یہ وصیت ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ان کی اولاد نیک اور صالح ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، عموماً وہی اولاد دعا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے جو نیک اور صالح ہوا کرتی ہے۔ جو برے ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، وہ تو خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، وہ خود فرائض کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں، تو دوسروں کے لیے دعا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو صحیح مسلم، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ہم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا، یعنی اسے جو عمل پر جو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاثہ، ہاں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے عمل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پہلا یا تین کام وہ ہیں جن کا ثواب جاری رہتا ہے۔ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ، ایسے صدقہ جس کو جاری ہو، یعنی جس کا فائدہ اس کے بعد بھی لوگ اٹھا رہے ہیں، جیسے مسجد بنوا دینا ہے، کنواں کھدوا دینا ہے، مدرسہ بنوا دینا ہے، دینی کتابیں لکھ دینی ہے، یعنی ایسی علمی چیز یا ایسے عوام کے فائدے کی چیز انسان چھوڑ کر کے جائے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے۔ اور دوسری چیز علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اگر ایسا علم ہے خصوصاً دینی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی دینی علم ہی ہو سکتا ہے، کوئی آدمی مسلمانوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کے اپنے بچے کو، نیک بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر اس لیے بنا رہا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی خدمت کرے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرے، تو اس علم کا بھی فائدہ اس کے انتقال کے بعد ملتا رہے گا۔ اور یہ فائدہ اتنا اہم ہے کہ اگر کسی نے قرآن پڑھا دیا کسی کو تو وہ دوسرے کو قرآن پڑھائے گا، دوسرے کو قرآن پڑھائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک اگر چلتا رہا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیا ان کو وہ اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جس کا فائدہ پہنچتا رہے گا، عمل کا سلسلہ جاری رہے گا، او ولد صالح یدعو له، وہ نیک اولاد ہے جس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مسند سنن دارمی میں
سنن دارمی میں، مسند احمد میں، اور شاید مستدرک حاکم کے اندر بھی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وتعلمہ وعامل بہ، یہ شرط ہے جو شخص قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھے، اس کو جانے، وعامل بہ، اور قرآن کے مطابق عمل کرے۔ بہت سے ہمارے لوگ جب قرآن کی فضیلت بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ صرف قرآن کا پڑھ لینا باعث فضیلت ہے، نہیں۔ قرآن کی فضیلت بندے کو اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ قرآن کو اپنے لیے کتاب دستور بنائے، قرآن کے مطابق عمل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا، اس کو سیکھا، وعامل بہ، اور اسے پر عمل کیا، تو البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس، اسے قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج نور کا ہوگا، اور ایسا نور ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ تو اس کو اجر ملنے والا ہے، البتہ اس کے والدین کو کیا ملنے والا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا وَتُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنائے گا، ایسا جوڑا پہنائے گا، یعنی جوڑا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اوپر کا کپڑا اور نیچے کا کپڑا، جوڑا پہنائے گا کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ کتنی بھی بڑی پراپرٹی آپ بنا لیں، کتنی بھی لمبی حکومت آپ لے لیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جو چیز ملنے والی ہے اس شخص کو جو اپنے بچے کو قرآن پڑھانے، سکھانے اور اس کے اوپر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ تو گویا اگر کسی کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کے والدین کو دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند احمد سنن ماجہ میں اور طبرانی اوسط کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کا جنت کے اندر اس کی وفات کے بعد ایک درجات سے بلند کرتا رہے گا، بلند کرتا رہے، روزانہ اس کو ایک درجہ اس کا بلند ہو رہا ہے۔ تو وہ پوچھے گا اے اللہ تبارک و تعالی، آخر میں تو دنیا سے آ گیا ہوں، کوئی نیک عمل نہیں کر رہا، نہ نماز پڑھ رہا ہوں، نہ ذکر اذکار کچھ بھی نہیں، آخر مجھے یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باستغفار والدک لہ، تیرا بیٹا تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ تو اگرچہ آ چکا ہے لیکن ایک نیک بیٹا چھوڑ کر کے آیا ہے، اور وہ روزانہ تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ تو گویا نیک اولاد اگر کوئی آدمی چھوڑ کر کے جاتا ہے، خصوصاً میری بہن کوئی ایسی اولاد کو لڑکے کی شکل میں ہے یا لڑکی کی شکل میں ہے، اسے نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نیک اور صالح بن جا رہا ہے، تو گویا اس کے لیے جہاں پر ایک بہت ذخیرے آخرت ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کا سلسلہ اس کے لیے برابر جاری رکھے گا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں جو تیسرا موضوع یہاں پر چھیڑا ہے امام الجوزی رحمہ اللہ نے، کہ شوہر کی وفات پر عورت کا سوگ۔ سوگ ایک بڑا مشہور سا لفظ ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ سوگ اصل جو شرعی سوگ ہے وہ یہ ہے کہ عورت زیب و زینت یعنی اچھے کپڑے زینت اختیار کرنا چھوڑ دے، خوشبو لگانا چھوڑ دے، اور غیر ضروری گھر سے نکلنا چھوڑ دے، یہ ہے زینت۔ گویا اپنے گھر پر بیٹھی رہے، گھر پر رہے، صرف ضروری جو کام ہیں، ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے نکلے، اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس سے معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ کوئی شادی شدہ عورت ہے، یہ ایسی عورت ہے جو خوش ہے، خوش و خرم نظر آ رہی، ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یہی چیز ہے سوگ۔ اس سے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا تکتحل، جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ عصفر میں رنگا ہوا
اور گیرون رنگ کا کپڑا نہ پہنے گی، اس لیے کہ اس زمانے میں خسر عصفر میں رنگا کپڑا، اس لیے کہ اس سے خوشبو آیا کرتی تھی، اس میں ایک چیز خوشبو رہا کرتی تھی، اور گیرو رنگ کا کپڑا مشک یعنی گویا رنگین جسے کہتے ہیں بالکل چمکتا ہوا کپڑا نہ ہو، اور نہ خضاب استعمال کرے گی، نہ مہندی لگائے گی، اور نہ ہی سرما لگائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی تھی، ان کے شہادت بعد حضرت ابوبکر نے ان سے شادی کی، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور مجھے فرمایا تسلبی ثلاثا ثم اصنعی ما شئت، 3 دن سوگ کا کپڑا پہنو پھر اس کے بعد جو چاہو کرو۔ یہاں یہ 2 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں، اب اس سے متعلقہ چند مسائل کچھ عموماً امام الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے مسائل کو ذکر کیا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سوگ کیا ہے، یعنی زیب و زینت اور بنا و سگار کی چیزوں کو چھوڑ دینا اور بلا حاجت گھر سے نہ نکلنا سوگ کہلاتا ہے، یا ہر ایسی چیز ترک کر دینا جیسا کہ ہم نے کہا جس سے معلوم ہو کہ یہ عورت بہت خوش ہے اور شوہر والی ہے اور شادی والی عورت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے سوگ کا حکم کیا ہے۔ سوگ کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس پر سوگ منانا واجب ہے، خواہ وہ عورت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، رخصتی ہوئی ہے یا ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، شوہر سے اس کے راضی تھا یا شوہر سے رضامندی ناراضگی اس کی چل رہی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت طلاق رجعی اس کو ہے اور طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، اس پر بھی سوگ منانا واجب ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی غیر مسلمہ عورت یعنی اہل کتاب میں سے ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے اوپر بھی سوگ منانا واجب ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ سوگ منانا ہر اس عورت کے اوپر واجب ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، چاہے وہ جوان ہے تو، وہ بوڑھی ہے تو، وہ حتیٰ کہ اگر ابھی چھوٹی نابالغ ہے تو، ہر ایک کے اوپر سوگ منانا کیا ہے؟ واجب ہوگا۔ سوگ کی مدت کتنی ہے اس کو بھی سمجھیے، عربی تاریخ کے لحاظ سے سوگ کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ 4 مہینہ 10 دن یہ عربی کی تاریخ کے لحاظ سے ہے، نہ کہ ہمارے یہاں جو فرنجی تاریخ چلتی ہے اس کا لحاظ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں گی۔ 4 ماہ 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یعنی مومنہ ہے، آخرت پر ایمان رکھنے اور اللہ پر ایمان رکھنے کا ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اس کے ہر چیز کو، اگر وہ چاہے ظاہری ہے یا پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور آخرت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں اگرچہ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہ ہو لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ کرے گا اور اسے سزا دے گا۔ تو آپ نے بیان فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے خاوند کے کہ اس پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی، 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوگ منانے کی حالت میں پابندیاں عورت کے اوپر کیا کیا ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ سوگ کے کسی بھی قسم کی خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے، خواہ یہ خوشبو بدن میں ہو، کپڑے میں ہو، یا اس کے رہنے والے کمرے کو معطر کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے ایسی چیز کے کھانے سے ہی منع کیا ہے جس میں خوشبو ملی رہتی ہے، جیسے یہاں پر قہوہ ہے جس میں زعفران ملا رہتا ہے،
زعفران بھی ایک قسم کی خوشبو ہے، اور ہمارے ہند و پاک میں کچھ ایسے کھانا جس میں کیوڑا جل وغیرہ ڈالتے ہیں خوشبو کے لیے، اس کے اوپر بھی متنبہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی خوشبو عورت کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اپنے جسم میں کسی بھی قسم کی زینت سے بچے گی، جسم کے اوپر زینت سے بچے گی۔ یہ سرما لگانا ہے، خوبصورت زیب و زینت والے کپڑے پہننا ہے، مہندی وغیرہ کا خداب لگانا ہے، گویا ہر وہ چیز جسے زینت سمجھا جاتا ہے اس کا استعمال عورتوں کے لیے شوق کی حالت میں جائز نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا ترک واجب ہوگا۔ تیسری چیز، کسی بھی قسم کا زیور پہننے سے بھی پرہیز کرے گی، حتیٰ کہ انگوٹھی بھی نہیں پہنے گی۔ کسی بھی قسم کا زیور، حتیٰ کہ انگوٹھی بھی وہ نہیں پہنے گی۔ کان کی بالیاں ہیں اور وہ چیزیں ہیں، یہ کوئی چیز، حتیٰ کہ اگر چوڑی بھی ہے تو اس کو بھی وہ نکال دے گی۔ اس سلسلے میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر درس کے شروع میں آ چکا ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ان سے عورتوں سے متعلق بہت سے مسائل ان سے مروی ہیں، ان کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تحد المرأة فوق 3 الا على زوج، عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوا اپنے شوہر کے کہ اس پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ منائے گی۔ اس درمیان کوئی رنگین کپڑا نہ پہنے گی۔ رنگین سے مراد خصوصاً وہ رنگ جو بہت ہی چٹک خوبصورت رہا کرتا ہے، البتہ وہ رنگین کپڑے جو عام خاطب سلے جو بنائی کے طور پر آتے ہیں اور وہ خوبصورت نہیں مانے جاتے ہیں، وہ عام سے کپڑے مانے جاتے ہیں، کام کاج کے لیے انسان پہنتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر وہ کپڑا جس کی بنائی رنگین دھاگوں سے ہو، نہ سرما لگائے گی، نہ خوشبو استعمال کرے گی۔ ہاں، حیض سے طہارت کے وقت قسط یا ظفار کی معمولی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ آج کل اس کی جگہ ہمارے اور آپ کے ہاں شیمپو اور خوشبو والے صابنوں نے لے لی ہے، یعنی گویا کہ وہ اگر طہارت حاصل کرتی ہے تو اس وقت شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتی ہے۔ چوتھی پابندی اس کے اوپر یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے وقت وہ جس گھر میں تھی عدت بھی اسی گھر میں گزارے گی۔ ہماری بہنوں کو یہ مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انہیں پیش آتے ہیں، یا ہر بہن کے سامنے ایسی عورتیں ہوتی، ایسے مسائل ہوتے ان کو یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ تو عورت پر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی عدت اسی گھر میں گزارے جس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی، خواہ وہ گھر اپنی ملکیت کا ہو، کرائے پر دار کی حیثیت سے رہ رہی ہے، اپنے شہر میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے۔ ہاں، وہاں اس کا کوئی رشتہ دار رہ رہا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار نہ رہ رہا ہو، ہر صورت میں اسے عدت اپنے ہی گھر میں گزارنی ہے۔ پھر سن لے اس کو، اس لیے کہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، اللہ کا حق ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ عورت کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی وفات کی عدت اسی گھر میں گزارے جس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی، خواہ گھر اپنی ملکیت ہو یا کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہی ہو، وہ اپنے شہر میں ہو یا کسی اور شہر میں ہو، وہاں اس کا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی رشتہ دار نہ ہو، ہر صورت میں اسے عدت اپنے ہی گھر میں گزارنی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، انہی کی زبانی سنیے۔ حضرت فریعہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے اجازت لے کر اپنے خاندان والے لوگ بنو خدرہ، یہ جو یمن کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں منتقل ہو جاؤں، کیونکہ میرے شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے تھے۔ وہ مقام قدوم میں تھے کہ میرے شوہر نے انہیں جا لیا، یعنی غلاموں کو، مگر ان غلاموں نے مل کر انہیں قتل کر دیا۔ چنانچہ میں خدمت نبی میں اپنے بھائی کے ساتھ حاضر ہوئی کہ آپ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے اپنے ذاتی مکان میں نہیں چھوڑا، مجھے اپنے ذاتی مکان میں نہیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی میرے لیے کوئی خرچ چھوڑا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ میری بات سن کر کے، یعنی حضرت فریہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میری بات سن کر کے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابھی میں اسی حجرے میں تھی یا مسجد نبوی کے دروازے ہی پر تھی کہ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا تم نے کیسے کہا، پھر اپنا قصہ بیان کرو۔ تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ پیش آئے پورے ماجرے کو دوبارہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اپنے اسی گھر میں اقامت رکھو، اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی جو مدت ہے، یتربصن باربعۃ اشہر وعشرہ جو مدت ہے وہ مدت پوری ہو جائے۔ حضرت فریہ بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے اسی مکان میں 4 ماہ 10 دن کی عدت گزاری۔ لیکن ساتھیوں جانتے ہیں اسلام مصالح کے لیے آیا ہے، مفاسد کے لیے نہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہو سکتی ہے کہ عورت کے لیے جانا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکان وقتی طور پر کرائے پر لیا ہے، جیسے کسی شہر میں علاج کے لیے گیا، وہاں کسی ہوٹل میں کرائے پر لے لیا، کوئی مکان کرائے پر لے لیا، تو اب یہ حکم اس پر نہیں لگے گا، بلکہ وہ حکم لگے گا جس مکان میں وقتی طور پر وہ ٹھہری ہوئی ہے، چاہے وہ وقتی طور سے مراد کیا ہے کہ انسان کہیں پر رہائش اختیار کرتا ہے تو وہاں پر رہ رہا ہے۔ جیسے ہم سارے لوگ ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں سعودیہ میں، تو ہم گویا یہاں وقتی طور ایک لحاظ سے وقتی طور پر ہے، لیکن وہ وقتی طور پر نہیں جیسے کوئی آدمی کہیں ٹہلنے کے لیے گیا، زیارت کے لیے گیا، مکہ مکرمہ یعنی عمرہ کرنے کے لیے گیا، تو وہ وقتی ہے، یہاں اس سے وہ وقتی مراد ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس گھرت میں عزت وغیرہ پر حملے کا خطرہ ہے، یعنی مثال تو عورت جوان ہے، 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ساتھ رہنے والا نہیں ہے، پاس پڑوس کے لوگ اچھے نہیں ہیں، ہم خطرہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے گھر میں کود پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہوگا کہ وہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر مکان مالک گھر خالی کرانے پر مصر ہے اور کرائے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو دوسری جگہ جو اس کی جگہ کے قریب تر ہو وہاں پر منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانی اور سماجی ضروریات کے تحت سوگ والی عورت باہر جا سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سوگ والی عورت کے اپنے گھر سے نکلنے کی 2 صورت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی صورت جائز ہے، جیسے اپنے خاص ضرورت کے تحت نکلنا، خاص کام یا اپنے خاص کام یا ضرورت 2 چیزیں ہیں، اپنے خاص کام یا ضرورت کے تحت نکلنا۔ خاص کام جیسے ضروری سامان بازار سے لے آنا ہے، والدین یا خاص رشتہ داروں کی زیارت کے لیے نکلنا ہے، طالبہ ہے پڑھ رہی ہے اسے پڑھنے کے لیے جانا ہے، مدرسہ معلمہ ہے اسے پڑھانے کے لیے جانا ہے، کہیں پر نوکری کرتی ہے اسے نوکری کرنے کے لیے جانا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ایسی خاص کام جو ہوا کرتے ہیں اس کے لیے نکلنا جائز ہے۔ ضرورت یعنی جس کو مجبوری ہو، یہ علاج کے لیے جانا ہے، کسی گھر کا ایسا گھر ہے جیسے آج کل بہت واقعات پیش آتے ہیں، گھر کے ڈھہ جانے کا ڈر ہے، گھر کے ڈھہ جانے کا ڈر ہے، یا سیلاب آیا ہے اب اس میں رہنا اس کے لیے کیا ہے مشکل ہے، تو ایسی اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ ناجائز نکلنا جیسے کسی غیر ضروری کاموں کے لیے نکلنا، سیر و تفریح کے لیے نکلنا، یا شادی حال جانا، یا حج اور عمرے وغیرہ کے لیے نکلنا، یہ چیزیں جو ہے منع ہے۔ واضح رہے کہ سوگ والی عورت اپنے گھر میں اگر تنہائی محسوس کر رہی ہے، اس مسئلے کو بھی سمجھیں، یا اسے تسلی دینے والا نہیں، اکیلے رہ کر کے اکتا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، انسیت دینے والا کوئی نہیں ہے، تو دن میں اور وقتی طور پر اپنے پڑوس میں جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث اور آثار ہیں، میں یہاں پر 2 اثر نقل کرتا ہوں جو کافی حد تک قابل قبول ہے۔ پہلا اثر حضرت مجاہد کا بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کی شہداء کی بیوائیں خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھروں میں بڑی وحشت محسوس کرتی ہیں، تنہائی محسوس کرتی ہے، تو کیا ہم اکٹھا ہو کر کے کسی گھر میں ایک جگہ رہ سکتی ہے، سو سکتی ہے، دن میں سے اپنے گھروں میں واپس آ جائے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کسی کے یہاں اکٹھا ہو کر کے جمع ہو کر کے جب تک بات کرنا چاہو بات کرتی رہو، لیکن جب سونے کا وقت ہو تو ہر عورت اپنے اپنے گھر میں آ جائے۔ سونے کا وقت ہر عورت اپنے گھر میں آ جائے تو گویا رات اسے گزارنی کہاں ہے، سونا کہاں ہے، اپنے گھر میں سونا ہے۔ اللہ یہ کہ ہاسپٹل میں اسے بھرتی کر دے الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، عام حالات ہیں تو اسی طریقے سے امام ابن شیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مصنف کے حضرت علقمہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس قبیلے ہمدان کی بیوہ عورتیں جن کے شوہر جنگوں میں کام آ چکے تھے آئیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ ہمیں تنہائی سے وحشت ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ دن میں کسی کے یہاں اکٹھا ہو کر باتیں کرو، جب رات ہو جائے تو سونے کے لیے ہر عورت اپنے گھر میں واپس چلی جائے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ دل بہلانے کے لیے بسا اوقات عورت ادھر ادھر جا سکتی ہے، لیکن ایسا جانا نہیں ہو جس سے معلوم ہو کہ ہاں یہ اور سیر تفریح کر رہی ہے۔ آگے ایک مسئلہ اور سمجھیں، سوگ میں بیٹھی عورت اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ سکتی ہے، گھر کے دروازے پر آ سکتی ہے، باہر سو بھی سکتی ہے، اس پر اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے بہت جگہ مشہور ہے کہ اس کو سورج نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوگ والی عورت کے لیے کوئی خاص کپڑا یا خاص رنگ نہیں ہے، بلکہ سفید سیاہ ہر قسم کا کپڑا پہن سکتی ہے، خواہ وہ کپڑا نیا ہو یا پرانا، خاص طور پر 3 دن کی مدت گزر جانے کے بعد، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لباس کپڑا اور نوعیت کے لحاظ سے زینت والا نہ ہو۔ بس اوقات ایک کپڑا سفید ہوا کرتا ہے لیکن بڑا خوبصورت رہتا ہے، ریشم کا کپڑا ہے اگرچہ سادہ ہو لیکن ظاہر بات یہ زینت کی چیز ہے، تو وہ کپڑا جو ہونا چاہیے بذات خود زینت اور خوبصورت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوگ والی عورت نہا سکتی ہے، اپنے کپڑے دھو سکتی ہے، اپنے بھالوں کو دھو سکتی ہے، اس میں کنگھی کر سکتی ہے۔ جن حدیثوں میں کنگھی سے ممانعت ہے اس میں وہ کنگھی ہے کہ کنگھی کو خوبصورت خوشبودار چیزوں سے کنگھی کی جاتی تاکہ بال دیر تک اس میں سے خوشبو آتی رہے، لیکن عام کنگھی جو ہمارے ہاں عورتیں کرتی ہیں نہانے کے بعد یا ایسا تیل لگانے کے بعد کہ جو تیل خوشبودار نہ ہو، صرف بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے یا بالوں میں اگر سروں میں جیسے جو وغیرہ پڑ جاتی اس کو نکالنے کے لیے بال لگانا تیل لگانا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو اپنے کسی خاص قریبی، اس کو سمجھیں گے خاص قریبی میں کہہ رہا ہوں، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کی شادی میں حاضر ہونا ضروری ہے تو حاضر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سوگ والی عورت ٹیلی فون پر بات کر سکتی ہے، مہمانوں کا استقبال کر سکتی ہے۔ ہر وہ مرد جس کے سامنے ہونا اس کے لیے اس حالت سے پہلے جائز تھا، انہی مردوں کے سامنے سوگ کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ البتہ وہ مرد جیسے چچا بھائی ہے، پھوپھو زاد بھائی ہے، مامو زاد بھائی ہے، جس کے لیے پہلے ناجائز تھا اس کے لیے جیسے پہلے جائز تھا ویسے اس حال میں بھی ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے تو جائز سمجھتی تھی اور اب اس کو ناجائز سمجھنے لگے، یہ چیز نہیں ہے۔ جو پہلے جائز تھا وہ اب بھی جائز ہے، جو پہلے ناجائز تھا وہ اب بھی ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ شوہر کے علاوہ کسی اور پر سوگ جائز نہیں ہے، شوہر کے علاوہ کسی اور پر یہ 4 مہینے سال وغیرہ کا سوگ جائز نہیں ہے۔ اولا دیکھیے سوگ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے سوگ منانا، ماتمی لباس پہننا، کالا لباس پہننا اور سوگ جتانے کے لیے خاموش رہنا جیسا کہ آج ہوتا ہے، ہندی میں کہتے ہیں مون دھارن کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بدعت مسلمانوں میں غیر قوموں سے آئی ہوئی ہے۔ سوگ خاموش ہو کر کے گویا ان کی روح کو لوگ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت پر بھی صرف اپنے شوہر پر عورت اپنے صرف شوہر پر سوگ منائے گی، شوہر کے علاوہ کسی اور شخص پر کتنا ہی قریبی اور عزیز ہو، بیٹا ہے باپ ہے، اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سوگ جائز ہے، مستحب نہیں ہے، اور شوہر پر سوگ منانا واجب ہے۔
غیر شوہر پر جو 3 دن کے لیے اجازت دے دی گئی ہے یہ صرف جائز کی حد تک ہے. مستحب یہ ہے کہ عورت صبر سے کام لے اور دل پر بوجھ ڈال کر کے لوگوں کے اندر ظاہر کرے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کی قسمت تقدیر کے اوپر راضی ہوں, اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کے اندر موجود ہے اور لوگ بار بار سن چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ سوگ بھی کیا شوہر کے علاوہ کسی اور پر جائز نہیں ہے. حضرت صفیہ بنت ابی عبید ایک تابعیہ ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر, جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کسی میت پر سوگ 3 دن سے زیادہ منائے سوائے اپنے شوہر کے کہ اس پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی. یہی روایت تقریباً اسی معنی میں حضرت ام سلمہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ سے بھی, اور آپ کی بیٹی آپ کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کرتی ہیں. یہیں سے اس غلط رسم کی تردید ہوتی ہے جو ہمارے ہند و پاک کے بعد علاقوں میں پائی جاتی ہے کہ کسی شخص کی وفات کے بعد جو پہلی عید آتی ہے اس عید کے موقع پر عورتیں رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں, نئے کپڑے نہیں پہنتی ہیں, پھٹے پرانے جو کپڑے پہنے وہی پہنے ہوئے ہیں. یہ چیز بعین ہی غلط اور بدعت ہے. غم کا جہاں تک تعلق ہے وہ دل کا معاملہ ہے, وہ دل میں رہے, لیکن عید کا دن ہے اس دن اچھے کپڑے پہننا, خاص طور پر اگر عورت عید پڑھنے جا رہی ہے, اور خوشبو اگر سوگ کے 4 مہینہ 10 دن نہیں ہے سوگ کے دن ہے تو اس وقت خوشبو وغیرہ لگانا, عورت اگر باہر نہیں جا رہی ہے یعنی گھر ہی میں ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے جائز ہے, بلکہ یہ چیزیں مسنون ہوگی. ایک موضوع کو اور میں رکھ دے رہا ہوں کہ بیوہ عورت کا شادی کرنا یا نہ کرنا, اس سلسلے میں کیا چیز افضل ہے. دیکھیے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ومرأۃ صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ, میں اور کالے دھبے والے رخساروں والی عورت, یعنی وہ عورت جس کے اوپر غم کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر کالے دھبے آ گئے ہیں, سیاہ پڑ گیا ہے اس کا کالا چہرہ, تو آپ نے بیان فرمایا میں اور رخساروں میں کالے دھبے والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گی. یعنی وہ عورت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے, وہ عورت خوبصورت بھی ہے, لیکن اپنے شوہر کی وفات پر بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کی خاطر شادی سے رکی رہی حتیٰ کہ وہ بچے بڑے ہو گئے یا وفات پا گئے, تو ایسی عورت قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگی. ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مسند ابو یعلا اور مسند بزار میں مروی ہے, میں پہلے بتا دوں کہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ اس میں ضعف ہے. علامہ البانی نے دونوں کو ضعیف کہا ہے, لیکن اولاً تو یہ فضائل اعمال, دوسرے یتیم بچوں کی پرورش کی اہمیت, اور تیسرے بعض علماء نے اس حدیث کو جیسا کہ امام البزار رحمہ اللہ کا بھی رجحان اسی طرف ہے, مسند احمد کے محققین کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہ حدیث حسن اور حسن لغیر ہی کو پہنچتی ہے, اس لیے اس حدیث کو ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے. تو آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ مسند ابو یعلا وغیرہ مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا, میں جب کھٹکاؤں تو کھولا جائے گا, میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا کہ ایک عورت جلدی سے مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گی, میں آپ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. میں کہوں گا یہ کیا, تم کون ہو, تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو کہے گی انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی, میں وہ بیوہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کے لیے ہم نے شادی نہیں کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے
تو یہ اس کے لیے مستحب اور باعث اجر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات پر اچھی طریقے سے نظر رکھنی چاہیے، ایک بات پر اچھی طریقے سے نظر۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کو اپنے بارے میں اعتماد ہو کہ وہ غیر شادی شدہ رہ کر کے عملاً یا ذہناً اپنے آپ کو فواحش سے بچائے رکھے گی۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ اس کے برائی میں پڑنے کا خطرہ ہو یا اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے غیر فطری راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو تو اس کے لیے غیر شادی شدہ رہنا جائز نہیں بلکہ شادی کرنا ضروری ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، بظاہر ایسے حالات ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا خرچ چلا سکتی ہے، اس کے پاس مال شوہر نے چھوڑا ہے، اس کے پاس کوئی وظیفہ ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے کہ اس ہنر سے کام لے کر کے وہ اپنے بچوں کا خرچہ چلا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود بھیک مانگتے پھرے اور بچے عادت سیکھ کر کے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ تو یہ چیز بھی چونکہ بھیک مانگنا یہ کوئی اچھی چیز شریعت کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ اگر مادی طور پر اس کا اور اس کے بچوں کا کوئی انتظام نہ ہو اور وہ عورت کسی نیک مرد صاحب خیر سے اس لیے شادی کرتی ہے کہ اپنے بچوں کا خرچ پورا کر سکے، چلا سکے، تو یہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ ہم اس حدیث کے اوپر نظر کریں جو سنن نسائی مسند احمد روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ جب ان کی عدت ختم ہوئی، حدیث لمبی ہے لیکن مختصر حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب ان کی عدت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، تو انہوں نے 3 عذر پیش کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اولا تو میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، شاید آپ کی دوسری بھی بیویاں ہیں، ہماری سوکنیں ہوں گی، میں برداشت نہ کر سکوں اور آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچوں والی عورتیں ہوں، ان کے خرچ کا، ان کی تربیت کا بڑا اہم مسئلہ ہے، میں کہاں سے کروں گی، آپ کے ساتھ مشغول ہو کر کے آپ کی خدمت میں رہ جاؤں گی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میرا کوئی قریبی نہیں ہے کہ جس میں مشورہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے اس کمی کو دور کر دے گا۔ اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے، تیرے بچے اللہ اور اس کے رسول کی کفالت میں آ جائیں گے۔ بعض روایات میں آیا کہ تیرے بچے میرے بچے کے طریقے سے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو عورت شادی کرے، ورنہ بغیر شادی رہتا ہے اس کے لیے باعث اجر ہے۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر عورت شادی نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں بلکہ بہتر ہوگا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو جس کے ساتھ رہی ہے آخرت میں بھی اس کا ساتھ چاہتی ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے صلاح کی وجہ سے۔ صرف یہ دنیاوی محبت کے طور پر یہ الگ چیز نہیں، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی خوبی تھی، نیک تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ کبھی امید ہوتی ہے، ورنہ جنت صرف یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو وہ عورت بھی بغیر شادی کے رہ سکتی ہے۔ اسی لیے امام الجوزی رحمہ اللہ نے اس کے بارے بعد یہ باب باندھا ہے کہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی جنت میں، جو اس کا آخری شوہر ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ المرأة لآخر ازواجہا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورت جنت میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہے گی جو اس کا آخری شوہر ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جسے عطیہ ابن قیس کلابی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث طبرانی اوسط وغیرہ میں ہے، علامہ البانی بھی اس کو قوی قرار دیتے ہیں صحیحہ میں، کہ جب حضرت ابو دردہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی ام دردہ، یہ تابعیہ ہیں لیکن الحمدللہ فقیہہ، جیسے بخاری شریف میں وکانت فقیہہ، بڑی فقہ اور سمجھ والی عورت تھی،
تو حضرت ابو دردہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام دردہ کو ان سے شادی کا پیغام بھیجا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ ان کی خرچ کھان وغیرہ کا اس طرح انتظام ہو جائے۔ تو ام دردہ نے جواب دیا کہ میں نے ابو دردہ سے سنا ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرأۃ، ہر عورت، جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس کے بعد شادی کر لے تو یہ عورت جنت میں اپنی آخری شوہر کو ملے گی، لہذا میں ابو دردہ کے مقابلے میں آپ کو اختیار نہیں کر سکتی، ابو دردہ ہی کی بیوی بن کر کے میں رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی اس بات کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا پھر تو تم بکثرت روزہ رکھو، کیونکہ یہ بھی ایک علاج ہے۔ سرہ ابن زفر رضی بیان فرماتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو جنت میں میری بیوی رہنا چاہتی ہے تو میرے بعد شادی نہ کرنا، کیونکہ جنت میں عورت دنیا کے اپنے آخری شوہر کو ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے وہ دنیا میں آپ کی بیویاں ہیں، آخرت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی۔ یہ اصل وجہ ہے کہ ازواج مطہرات سے نے شادی نہیں کیا، نہ ان سے کسی کے لیے ان کے ساتھ کسی کو شادی کرنا جائز تھا۔ آج ہمارے یہاں جو بدعت کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے شادی اس لیے نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ازواج مطہرات آخرت میں بھی جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی، جیسا کہ آپ نے مائی عائشہ سے متعلق بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حفصہ کو آپ نے جب طلاق دے دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے رجوع کر لیجئے، اس لیے کہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں سے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو فائدہ پہنچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔